بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 436 ایپیسوڈ نمبر 1 اور وی لاگ نمبر 415 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 52۔ ناظرین، یہ ہے قرآن کریم۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس آس سے، اس امید سے اور اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ نہیں جنت کش تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے۔ ناظرین، سب ہیڈنگ ہے لعنت کے احکام، کہ لعنت کن پر۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 415 پیج نمبر 436 معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ النساء 4 اور آیت نمبر ہے 52۔ لعنت کے احکام، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، لعنت جس قدر بری چیز ہے اسی قدر اس کے کرنے پر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے، اور کافر پر بھی صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے کہ جب کہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے مطابق یہ ہیں، حدیث میں ہے۔ ناظرین، حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن وہ نہیں ہے جو طعنہ باز اور لعنت باز ہو، اور نہ ہی بدگو۔ اس حدیث کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ نہیں ہے جو طعنہ باز اور لعنت باز ہو، اور نہ ہی بدگو۔ نیکسٹ حدیث، حضرت ابو دردہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی زمین اس لعنت کو قبول نہیں کرتی۔ پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کہیں اس کو راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کے پاس پہنچتی ہے۔ اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر لعنت پڑتی ہے، ورنہ پھر اپنے کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی سلسلے کی تیسری حدیث ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہوا نے ایک آدمی کو چادر اڑا لی
تو اس نے ہوا پر لعنت کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس پر لعنت نہ کر، اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے مأمور ہے، اور یاد رکھیے کہ جو آدمی ایسی چیز پر لعنت کرے جس کا وہ مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت اس کے کہنے والے ہی پر لوٹتی ہے۔ ناظرین، مسئلہ کسی معین شخص کے بارے میں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، اس پر لعنت جائز نہیں، اگرچہ وہ فاسق ہی ہو۔ اسی اصول کی بنا پر یزید پر لعنت کرنے سے علامہ شامی نے منع کیا ہے، لیکن معین کافر پر جس کی موت کفر پر ہونے کا یقین ہو، مثلا ابو جہل، ابو لہب پر جائز ہے۔ حوالہ دیا گیا شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 836 کا۔ مسئلہ کسی کا نام لیے بغیر اس طرح لعنت کرنا جائز ہے کہ ظالموں پر یا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مسئلہ لغتاً لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے ہوتے ہیں، شرعاً کفار کے حق میں اس کے معنی اللہ کی رحمت سے بعید ہونے کے ہیں، اور مومنین کے حق میں ابرار صلحاء کے درجہ سے نیچے گرنے کے ہیں۔ نقلہ شامی ان کہتانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 836۔ اس لیے کہ مسلمان کے لیے اس کے نیک عمل کم ہو جانے کی دعا بھی جائز نہیں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ قرآن کی آیات اور خلاصہ تفسیر ہوگا۔ یہ ہمارا ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محبود بھی طائراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔